لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة وعلى أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور آیت نمبر 92، 93 اور 94 ان تمام آیات کے بارے میں پچھلے درس میں ایک تذکرہ ہوا تھا، لیکن آج تھوڑی وضاحت کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانی ہے، اور جس طرح سے آپ سے بیان کیا گیا اور روزانہ کیا جا رہا ہے کہ خطبہ شعبانیہ میں نبی نے ہمیں کیا بیان کیا ہے اور ماہ رمضان میں کس طریقے سے ہم زندگی بسر کریں، ہمارا فریضہ کیا ہے، کس طرح سے ہم روزہ رکھیں۔ ظاہر سی بات ہے صرف ماہ رمضان میں روزہ رکھ لینا کافی ہے، صرف قرآن کی تلاوت کر لینا کافی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، قرآن کی تلاوت کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ایک آیت پڑھنے کا ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک آیت کچھ نے تلاوت کی قرآن کی تو اس کو ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو خطبہ شعبانیہ میں نبی نے بیان کیا ہے کہ اس روزے اور نماز اور تلاوت قرآن کے علاوہ بھی جو ہے کچھ ایسے آداب ہیں ماہ رمضان میں، کچھ ایسے فرائض ہیں جس کی طرف توجہ ہمیں دینی چاہیے۔ پروردگار جو ہے بہرحال اس ماہ رمضان میں مغفرت کا جو مہینہ ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ تو نبی فرما رہے ہیں توبوا وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم، تو اپنے گناہوں سے اس مہینے میں توبہ کرو۔ دیکھیں یاد رکھیں، توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کی طرف جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے، اور قرآن نے بھی بیان کیا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ، توبہ کرو، اور توبہ تمہاری خالصۃ لوجہ اللہ، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ توبہ کہتے کسے ہیں؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ کس سے پلٹنا؟ گناہوں سے پلٹ جانا نیک کام کی طرف۔ ظاہر سی بات ہے کہ توبہ کے لیے ایک مرتبہ تذکرہ ملتا ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، تو پھر جو ہے نبی نے مولا نے پوچھا کہ مل استغفار، استغفار کس سے کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ یا امیر المومنین، آپ جو ہیں بہتر جانتے ہیں کہ استغفار کہتے کسے ہیں۔ پھر مولا نے تذکرہ کیا، بیان کرنا شروع کیا کہ استغفار کہتے ہیں، استغفار معنی ہوتا ہے طلب مغفرت، اپنے گناہوں سے معافی کا طلب کرنا بارگاہ معبود میں۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب تم توبہ کرو یا استغفار کرو تو اس سے پہلے جو ہے دوسروں کے حقوق کو ادا کر دو۔ کسی کو ناراض کیا ہے اس سے جا کر جو ہے معافی طلب کر لو، اس کو راضی کر لو، دل دکھایا ہے اس سے جا کر معافی مانگ لو، اگر اس کا حق ضائع کیا ہے تو اس کا حق ادا کر دو، اس کے بعد جو ہے استغفار کہو۔ اگر جو ہے حرام گوشت کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، حرام غذا کی بنیاد پر تمہارے جسم میں جو گوشت بن گیا ہے، اس طرح سے تم جو ہے اپنے کو اس طرح رکھو کہ تمہارا گوشت گھل جائے اور رزق حلال کھاؤ جس سے نیا گوشت تمہارے جسم میں آ جائے۔ تو آپ غور کریں کہ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اگر تم نے ظاہر سے حقوق جو ہے ادا کرنے کی بات آئی تو یاد رکھیں ابھی کہ انسان کبھی جو ہے اللہ کا حق اس کے پاس ہے، تو کبھی نبی کا حق اس کے پاس ہے، اور کبھی انسانوں کا حق پایا جاتا ہے۔ اللہ کا حق یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے خطبہ شعبانیہ میں خطبہ متقین، خطبہ حمام جو خطبہ متقین ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں خلق الخلائق، اللہ نے جو ہے خلائق کو پیدا کیا، خلق کو پیدا کیا۔ خلق معنی ہوتا ہے مخلوقات، خلق الخلقہ، خلق یعنی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس حالت میں پیدا کیا غنیًا عن طاعتہ من طاعتہ، یعنی وہ جو ہے اطاعت سے جو ہے بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو وہ نہیں چاہتا
کہ تم جو ہے کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے وہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ غنی مطلق ہے۔ یہ مطلب تو ہی نہ کہ اگر کوئی اس کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ جو ہے پریشان ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، اطاعت جو کرے گا، کہنا جو مانے گا، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کسی نے سجدہ کیا تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، نمازیں پڑھی تو اس کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ کے لیے کوئی فائدہ تھوڑی نہ ہے، اللہ نے تو پیدا کر دیا ہے۔ یہ تو انسان اگر اطاعت کرے گا تو اللہ جو ہے نوازے گا اسے، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی اطاعت نہیں کر رہا انسان، اگر کوئی بھی اطاعت نہ کرے تب بھی اللہ اللہ ہے، اگر جو ہے سجدہ کوئی نہ کرے تو اللہ پھر بھی جو ہے اللہ ہے۔ ظاہر سے جناب آدم اس دنیا میں آئے تو دنیا میں آدم علیہ السلام کے علاوہ کون تھا سجدہ کرنے والا؟ کوئی نہیں تھا۔ اور ظاہر سے بات اسی طرح قوم بڑھتی رہی، کسی زمانے میں بہت سے ایسے افراد تھے، جیسے نبی کے زمانے میں 40 سال تک نبی جو ان کے درمیان کام کرتے رہے، صادق اور امین کہلوایا انہوں نے، سچائی اور امانت داری کا لوہا منوایا انہوں نے۔ تو ظاہر سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو مومن نہیں تھے۔ تو اللہ اللہ ہے، اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، یعنی کبھی بھی جو ہے کہتے یہ نہیں کہہ سکتا انسان کہ یہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے یہ انسان نہ سوچے کہ ہمارے سجدے، ہم سجدہ نہ کریں تو وہ اس کی عبادت نہیں ہوگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان ہم سجدہ اگر کریں گے تو اللہ ہمیں فائدہ دے گا، ہمارا فائدہ اس میں ہے۔ تو وہی توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اس مہینے میں تو اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ۔ اور ظاہر سے بات ہے تائب کسے کہتے ہیں؟ نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے جو ہے کوئی گناہ نہیں کیا، لا ذنب لہ، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں سمجھنا چاہیے کس طرح ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، صرف استغفر اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی طور پر جو ہے توبہ کرنا ہوگا۔ بہرحال جو ہے وقت ملا تو آپ کے سامنے واقعہ بھی نقل کر دوں گا کہ آخر توبہ، حقیقی توبہ کہتے کسے ہیں۔ تو بہرحال ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھا دوں کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار، طلب مغفرت کرتے ہوئے توبہ کرنا ہے، اور توبہ جب انسان کرے تو گناہوں سے یعنی درکنار ہو جائے اور صرف واجبات اور نیک کام کو انجام دیتا رہے۔ تو عرض کیا تھا ہم نے پچھلے درس میں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم اتبع سببا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر ایک ذریعے کو استعمال کیا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو ان کے قریب ایک قوم کو پایا جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، ان لوگوں نے کہا اے ذا القرنین یعنی ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج جو ہیں یہ زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں۔ فَهَلْ تَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا جو ہے آپ یعنی نجعل مانا ہوتا ہے ہم قرار دیں، لَكَ آپ کے لیے، خَرْجًا فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا۔ ان لوگوں نے کسی طرح کہا کہ مطلب ہو سکتا ہے اشارے سے کہا ہو، کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آپ کے لیے اخراجات مہیا کریں، فراہم کر دیں، اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ قرار دے دیں؟ رکاوٹ نہیں، کوئی ایسی چیز ہو دو درمیان میں رکاوٹ پیدا کر دے، دیوار ہو، کوئی باندھ ہو، جو بھی چیز ہو۔ یہاں خرجن استعمال کیا ہے پروردگار نے۔ خرجن وہ معاوضہ ہوتا ہے جو کسی کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی کام آپ نے کیا تو اس کے بدلے میں جو پیسہ دیا جاتا ہے اسے خرج کہتے ہیں۔ تو وہی جو ہے ان لوگوں نے جناب ذوالقرنین سے کہا کہ ہم تو پریشان ہیں، یاجوج ماجوج جو ہیں ہمیں بہت پریشان کر رہے ہیں،
مفسدین فی الارض ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان جو ہے کوئی ایسی دیوار کھڑی کر دیجئے، کوئی ایسی چیز بنا دیجئے جس سے جو ہے وہ ہم پر فساد برپا نہ کر سکے، ہمیں پریشان نہ کریں، اور اس کے بدلے میں ہم خرچ دیں گے، اخراجات کریں گے، مہیا کریں گے، چیزوں کو پیسہ دیں گے۔ شیخ مراغی علامہ جوادی اپنی کتاب میں، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب، وہ اپنی کتاب میں جو ہے یعنی قرآن جو انوار القرآن ہے اس میں نقل کرتے ہیں کہ شیخ مراغی کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج تاتار اور مغل قومیں ہیں جن کی اصل ترک ہے، یعنی اصل جو ہے ترک کے رہنے والے ہیں، اور ان کا سلسلہ جو ہے تبت سے بحر منجمد تک پھیلا ہوا ہے، جن میں اگر دیکھا جائے جن میں کا ایک نمونہ چنگیز اور ہلاکو خان تھے، یعنی جو بیان کیا ہے انہوں نے، اور سد ذوالقرنین بلخ میں جیہون کے پیچھے ہے جسے باب الحدید کہا جاتا ہے، واللہ عالم، یعنی واللہ عالم وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ اس سے بہتر بات کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے نقل کیا ہے علامہ صاحب نے شیخ مراغی کا نقل کیا ہے قول۔ سد ذوالقرنین کس طرح بنایا گیا، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ یہ ذوالقرنین کا جو سد تھا، جو باندھ بنایا گیا، رکاوٹ پیدا کی گئی، تو کس طرح بنایا گیا، یہ بھی غور کرنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا آیات جو اوپر جو ہے آیتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، ذوالقرنین کے سفر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بھائی کا غرب کی طرف گئے، پھر شرق کی طرف گئے، پھر جو ہے تیسری جہاں گئے جو ان لوگوں نے صد کی درخواست کی کہ درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ پیدا کر دیں۔ جو اسباب اور وسائل ان کے اختیار میں تھے ان سے فائدہ اٹھایا انہوں نے، کنہوں نے؟ ذوالقرنین نے، جناب ذوالقرنین نے، جو ان کے پاس اسباب تھے، ان کے اختیار میں وسائل تھے، اس کا استعمال کیا، غرب میں سفر کیا، شرق میں سفر کیا، اور پھر وہ پہاڑوں کے درمیان جو کہتے کہ قومیں رہتی تھیں وہاں تک بھی سفر کیا انہوں نے۔ لا یکادون یفقہون قولا، یہ جملہ جو استعمال کیا گیا ہے، بعض نے یہ بھی احتمال دیا ہے کہ معروف و مشہور زبان سے آشنا نہیں رکھتے تھے، یعنی جو سمجھ نہیں رہے تھے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی کوئی زبان ہوگی، لیکن یہ مشہور و معروف جو ہے زبانیں جو تھیں اس سے آشنائی نہیں رکھتے تھے۔ جیسے یہاں پہ ہندوستان میں جو ہے ایک زبان مشہور و معروف جو ہے اردو ہے، ہندی ہے نا، پورے ہندوستان میں بولی جاتی ہے ہندی اردو، ہے نا، تو لیکن کچھ ایسے جگہ پر ہے جہاں پر ہو سکتا ہے یہ اردو نہ سمجھ پا رہے ہوں، ہے نا، ہو سکتا ہے کسی کنارے میں ایسے ہو، کئی جگہ ہو، تو ویسے ہی ہے کہ مشہور و معروف زبان سے آشنائی نہیں رکھتے تھے وہ لوگ، بلکہ محتوائے گفتگو کو درک نہیں کر پاتے تھے کہ گفتگو کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ جب ذوالقرنین بات کر رہے تھے، عام زبان بات کر رہے تھے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ پہاڑی علاقے میں گئے جناب ذوالقرنین، اور وہاں پر ایک جمعیت و قوم کو دیکھا جو غرب و شرق کی قوم سے الگ تھے، یعنی غرب کے سفر کیا انہوں نے، اور شرق میں سفر کیا، یعنی مغرب میں بھی سفر کیا انہوں نے، اور مشرق میں سفر کیا، لیکن اس طرح کی قومیں وہاں پر نہیں تھیں۔ مشاہدہ کیا وہاں پر، گفتگو کرنا چاہا، سمجھنا نہیں جانتے تھے، یعنی نہ گفتگو کرنا جانتے تھے نہ سمجھنا جانتے تھے لوگ۔ نبی نے یعنی جناب ذوالقرنین نے گفتگو کرنا چاہا، لیکن ان لوگوں نے جو ہے اس طریقے سے زندگی بسر کی تھی، گفتگو کرنا نہیں جانتے تھے، بات کرنا نہیں جانتے تھے، سمجھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ دیکھیں اسی ہنگام یعنی اسی وقت جو ہے اس جمعیت نے یاجوج ماجوج جو بہرحال جو ہے دشمن تھے اور مفسدین فی الارض تھے، زمین پر فساد برپا کر رہے تھے، ذوالقرنین جن کے پاس عظیم قدرت و حکومت تھی، بھائی ذوالقرنین کی ایک حکومت تھی، اللہ نے دیا تھا، طاقت ہے ان کے پاس، قدرت ان کے پاس ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، قدرت ہے، ان سے بیان کرنے کو غنیمت سمجھا، یعنی سوچا کہ انہیں سے بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی راستہ ہموار ہو جائے اور ہم جو ہے ان کے فساد سے جو ہے ان کے شر سے بچ سکیں۔ انہوں نے جو ہے کہا، اے ذوالقرنین، کیا ہم کوئی عوض یا مادی چیز یا پیسہ یا خزینہ دے دیں جس سے ممکن ہو
یاجوج اور ماجوج جو فساد برپا کرتے ہیں ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یا دیوار بنا دیں آپ. بھائی ہم پیسہ دیں گے، عوض دیں گے، بدلہ دیں گے. تو یہ سب اشارے سے کہا ہو سکتا ہے. بھائی جب مفاہیم سمجھ نہیں رہے تھے تو ہو سکتا ہے اشارے سے کہا انہوں نے، کیونکہ وہ زبان نہیں سمجھتے تھے. یہ بھی احتمال دیا گیا ہے کہ ان کے درمیان تفاہم یعنی سمجھنے کی جو مادہ تھا، سمجھنا اور سمجھانا، بعض مترجمین کے ذریعے ہوگا. ہو سکتا ہے ایک ایسے شخص کے ذریعے کام پایا ہو، انجام پایا ہو، جو شخص جو ہے ان کی زبان کو بھی سمجھتا ہو اور جناب ذوالقرنین کی زبان کو سمجھتا ہو، درمیان میں واسطہ ہو ان کی بات کو ان تک پہنچانے کے لیے. ہو سکتا ہے یا الہی الہام کے ذریعے جو ہے جناب ذوالقرنین تک یہ بات پہنچی ہو. جس طرح بعض پرندے جو ہے جناب سلیمان نبی سے جو ہے جو ان کی حکومت تھی ان سے گفتگو پرندوں نے کی تھی، یعنی پرندے کی باتیں انہوں نے سمجھی تھی. بہرحال یہ سب اقتصادی حالت اچھی رکھتے تھے، یعنی پیسہ ان کے پاس تھا، محنت کرتے تھے، لیکن صنعت، فکر وغیرہ سے جو ہے ناتوانائی تھی ان کے پاس، یعنی ناتواں تھے. وہ اصلا جانتے بھی نہیں تھے کیسے سوچنا چاہیے، کیسے سمجھنا چاہیے. لہذا انہوں نے صد کے لیے خرچے کی طرف متوجہ کیا اور خود ذمہ داری کا، یعنی ذمہ داری ان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. ذمہ داری کا یہ شرط، یعنی اس شرط کے ساتھ ذمہ داری لی انہوں نے کہ ذوالقرنین اس کو قبول کر لے، یعنی ذوالقرنین جو ہے صد بنا دے، حائل یعنی جو درمیان میں دیوار ہے اسے کھڑی کر دیں. ہم اس کے بدلے میں جو ہے ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم عوض دیں گے، بدلہ دیں گے. اگر آپ غور کریں تو اس سورے میں 3 ہجرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی شروع سے، یعنی پہلی آیت سے لے کر اور آج تک کی آیتوں کو اگر آپ غور کریں تو 3 ہجرتوں کا تذکرہ کیا ہے. ہجرت مانے ہوتا ہے وطن کو چھوڑنا، ہجرت مانے ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ہے نا، ترک وطن. تینوں ہجرت میں ایک مقصد پایا جاتا ہے، مقصد ہے، ہر ایک کا مقصد ہے. اصحاب کہف بھی اپنا وطن چھوڑ کر غار میں چلے گئے تھے، ہجرت کی دونوں نے. تو یہ ایمان کو محفوظ کرنا، توجہ کیجئے گا کہ یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنا وطن چھوڑ دیا تھا، اپنا گھر دوار سب چھوڑ دیا تھا. جناب موسیٰ نے ہجرت کی تھی کیوں؟ علم و دانش حاصل کرنے کے لیے. جناب خضر کے پاس گئے تھے تاکہ علم حاصل کر سکیں. ذوالقرنین کی ہجرت جو تھی وہ محرومین، نادار اور پریشان حال اور ناتواں افراد کی نجات کے لیے انہوں نے جو ہے ہجرت کی تھی اور سفر کیا تھا انہوں نے. اگر پیغامات دیکھنا چاہیں آیتوں میں، ہر حرکت اور ہدف اور سفر کے لیے خاص وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ جو ہے ہجرت کریں تو ایک ذریعہ چاہیے، وسیلہ چاہیے. آپ سفر کر رہے ہیں تو کوئی وسیلہ چاہیے، اور اس کے لیے بار بار جو ہے پروردگار جو ہے تکرار کر رہا ہے، ثم اتبع سبباً، ثم اتبع سبباً، 3 مرتبہ کہا ہے. ہر سفر کے بعد تکرار کیا ہے پروردگار نے. یعنی جو غرب پر سفر کیا، شرق کا سفر کیا، یہ تیسری سفر ہے. تو یعنی ہر دفعہ جو ہے پروردگار نے کہا ثم اتبع سببا، یعنی سبب اور وسیلے کو جو ہے انہوں نے یعنی اختیار کیا اور قدم آگے بڑھایا. آدھے مردان خدا، اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے توقف اور فراغت جو ہے زندگی میں نہیں ہے. پیش قدمی برقرار رکھنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. جناب ذوالقرنین نے جب حکومت اللہ نے دی ان کو تو غرب کا سفر کیا، لیکن وہاں توقف نہیں کیا. وہاں پہ تبلیغ کرنے کے بعد شرق کا سفر کیا، رکے نہیں وہاں پر. شرق کا سفر کرنے کے بعد پھر اس جگہ چلے گئے پہاڑی علاقے میں. تو یعنی وہ رکے نہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جاتے. قرار ان کو نہیں ہوتا، فراغت ان کے پاس نہیں ہے، توقف ٹھہراؤ ان کے پاس نہیں ہے. پیشوائے مردم کے لیے ضروری ہے، لوگوں کے جو پیشوا ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مناطق میں قدم رکھیں اور حالات سے واقف ہوں، پتہ چلے ان کو کہ آخر وہاں پہ کیسے حالات ہیں. ایک جہاں بیٹھنے سے تھوڑی کام چلتا ہے، جگہ جگہ سفر کرنا چاہیے تاکہ وہاں کے حالات سے انسان کو واقفیت ہو سکے. اسی طرح مبلغین اسلام جو ہیں، جو تبلیغ احکام الہیہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم سے کم دورہ کریں، سفر کریں تاکہ احکام الہیہ کو وہاں تک پہنچا سکیں. اس کے بعد جو اگر آپ غور کریں تو یہ حرکت و کوشش جو ہے جب تک نہیں ہوگی
ضرورت و واقعات کو پہچان نہیں سکتا انسان کو اگر پہچاننا ہے وہاں کے حالات کو، واقعات کو، تو پھر سفر کرنا ہوگا، حرکت کرنی ہوگی، آگے بڑھنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی۔ محرومین کی خدمت ایک ارزشمند اور اہمیت والا کام ہے، چاہے کلچر کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، کلچر جیسا بھی ہو۔ نیک کام کرنے والے وہ کلچر نہیں دیکھا کرتے، جاتے ہیں انہی کے درمیان رہ کر جو ہے کام کرتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اگرچہ یہ پہلے سے گمراہ تھے، نبی ان کے درمیان گئے اور جا کر انہی درمیان یعنی مکے میں اسی طریقے سے حکومت یعنی نبی نے جو ہے مسائل کو بیان کیا، تبلیغ احکام الہیہ کیا۔ تو یاد رکھیں محرومین کی خدمت کے لیے یہ جو اہمیت والا کام ہے، ارزشمند کام ہے، چاہے وہ کلچر جیسا بھی ہو، کلچر کا مسئلہ ہو یا نہ ہو، جیسے بھی ہو، وہاں پہ جا کر جو ہے مسائل کو بیان کرنا ضروری ہے، دین کی خدمت ضروری ہے۔ یہی جناب ذوالقرنین نے انجام دیا۔ تو بہرحال جو ہے یہ مل کے دعا کرتے پروردگار ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے، امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔